السلام علیکم۔ جی جناب، اس وقت جو سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ایک خاتون نے بھیجی ہے۔ وہ بات کرتی ہے اپنی ماں کی کہ رمضان کا مہینہ تھا اور یہ سردیوں کا موسم تھا، تو ہم لوگ ایسا کرتے تھے کہ اندر ہی کچن میں سب بیٹھ جاتے تھے اور سحری کرتے تھے۔ تو ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا جو کہ اس کی جو وہ جو فیملی والے تھے، وہ لوگ کسی کام سے باہر گئے تھے، باہر ملک میں۔ تو اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، 2-3 لوگ تھے۔ تو ان کا جو والد تھا وہ سعودی عربیہ میں تھا، تو ان لوگوں کو بھی عمرے کے لیے بلایا تھا۔ تو اس طرح کچھ سین چل رہا تھا، یا شاید وزٹ کے لیے۔ تو ہم لوگ جو ہے اس گھر، جو ہمارا گھر تھا، تو ایک سائڈ پر تو ہمارا گھر گلی میں سب سے پہلے نمبر پر تھا، تو لیفٹ سائڈ پر تو کوئی گھر نہیں تھا، لیکن رائٹ سائڈ پر ہمارا پورا جو محلہ تھا وہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن جو بالکل ہمارے گھر کے ساتھ اٹیچ جو گھر تھا، وہ لوگ نہیں تھے، وہ لوگ سعودی عربیہ چلے گئے تھے۔ تو اچھا، یہ 10واں رمضان کو یہ ہوا کہ میں نے امی کو دیکھا کہ وہ ہماری جو پڑوسی تھی عورت، اس سے باتیں کر رہی تھی، تو میں نے اگنور کیا۔ اور پھر اسی طرح امی ہر سحری میں امی کو دیکھتی تھی کہ وہ پڑوسی کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ تو کچھ دنوں سے میں بھی نوٹ کر رہی تھی، میرا بھائی بھی۔ تو اچھا، ایک رات ہم لوگ اس طرح، اچھا صبح کے ٹائم جب میں اور بھائی سحری کر رہے تھے، اور میری امی سحری کر چکی ہوتی تھی، ہمارے لیے بنا کے رکھ دیتی، تو میں نے دیکھا امی بات کر رہی ہے تو آ جاتی ہے نا۔ تو میرا بھائی کہتا ہے یہ کس سے بات کری؟ تو میں کہتی ہوں یہ تو روز اس کا معمول اب بن گیا ہے، 10 یا 15 رمضان کے بعد وہ لوگ شاید آئے ہیں، تو ان سے بہت بڑی دوستی ہے امی کی، تو یہ روز اب سحری میں یہ دونوں باتیں کریں، کیونکہ دن میں تو روزہ ہوتا ہے، دونوں بات نہیں کر سکتے، ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ میرے بھائی نے کہا یہ لوگ کب آئے؟ یہ تو نہیں آئے، میں نے تو رات کو ان کے گھر پہ تالا دیکھ۔ تو میں نے کہا نہیں، شاید کہیں چلے گئے ہوگے۔ تو بھائی نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب کچھ دن گزر گئے تو امی جو ہے آ گئی نا، اور اچھا ہم لوگ شاپنگ پہ جا رہے تھے عید کے لیے، تو ہماری ایک رشتہ دار ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ محلے میں ہی تھی، تو وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی تھی، ہماری خالہ ہے۔ تو امی آگے اور کہتی ہے تم لوگوں کو پتہ ہے میں تو ہر رات جو ہے وہ جو پڑوسی تھی زکیہ سے بات کرتی تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ تو نہیں آئے اور ان کے گھر پہ بڑا تالا ہے، تو یہ کون تھی جس سے میں بات کر رہی تھی؟ دوستو وہ کہتے ہیں یقین کرے، ہم 2-3 مہینے یہ بات ڈھونڈنے لگے چھپ چھپ کے کہ اس گھر میں آخر تھا کون جو امی سے باتیں کرتی تھی، اور پھر وہ لوگ آ بھی گئے اور سارے۔ تو امی کو بتایا گیا کہ اس طرح نہیں ہے وہاں، تو کوئی نہیں آیا، ہم سب 2-3 مہینے تک ڈھونڈتے رہے اس بات کو چھپ چھپ کے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس گھر میں کون تھا۔ پھر ان لوگوں سے ہم نے پرسنلی طور پہ بات کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ اثرات ہیں جو ہمیں بھی راتوں کے ٹائم ڈراتے رہتے ہیں اس طرح۔ تو میری امی کافی ڈر گئی، اور اس نے پھر جو ہے رات کو اٹھنا یا کسی بھی پڑوسن سے بات میں، گاؤں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ چھتوں پہ آ کے باتیں کرتے ہیں، ایک بندہ اپنے گھر سے ہی ہوتا ہے، دوسرا اپنی دیوار پہ چڑھ کے جو ہے بات ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو میری امی کافی بیمار رہنے لگی، اور امی یہ بھی کہتی تھی کہ جب بھی میں اسے کوئی سالن یا روٹی دے دیتی تھی تو وہ نہیں لیتی تھی، اور ایک مرتبہ میں نے بہت زیادہ اس کے ساتھ مطلب بہت زیادہ زبردستی کی کہ لے لو لے لو لے لو، میں نے بہت اچھا بنائی، لے لو۔ تو ویسے بھی رمضان میں ہم لوگ ایک دوسرے کو تو اس نے جب وہ لے رہی تھی نا، تو اس کی جو ہاتھ تھے بہت زیادہ سفید تھے، بہت زیادہ، اور میں حیران ہو گئی کہ زکیہ کو کیا ہو گیا، یہ اتنی گوری تو پہلے نہیں تھی، اور وہ نماز بھی باقاعدہ، اکثر میں جب جھانکتی تھی دیوار پہ کہ وہ ہے کہ نہیں، تو نماز پڑھ رہی ہوتی تھی۔ اور اچھا، اور ایک اور بات امی نے نوٹ کی تھی کہ اس کا ایک ہی بورقع تھا، بورقع ٹائپ ایسے اسکارف، اور نیچے پورا غرارہ سا، جیسے ہم فراک وغیرہ کہتے ہیں نا، جیسے ابائی کی طرح ہوتا ہے، یہ تھا۔ میں جب بھی 5-6 دنوں 10 دنوں میں ان سے ملی تھی، اس نے یہی پہنا ہوتا تھا ہمیشہ رات کے ٹائم، یعنی بلیک بلیک۔ تو امی کافی ڈر گئی، امی کو بخار ہونے لگا، اور اسی طرح دوستو یہ سٹوری ایک ریئل واقعہ ہے دوستو۔ میں تو ڈر گئی کہ بھئی رات کو اب اس کو کیا پڑی تھی جو جا کے اس سے سحری کے ٹائم، ٹھیک ہے، اچھا وہ تو سمجھتی ہوگی نا کہ فجر ہے تو ٹھیک ہے، سب لوگ اٹھے ہوتے ہیں، روزہ رکھے ہوتے، اس لیے اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن
غلط یہ تھا کہ ایک خالی گھر سے اچھا، اور پھر کہتے کہ امی سے ہم نے پوچھا کہ پہلی بار آپ نے بات کیسے شروع کی، تو امی نے بتایا کہ میں اسی طرح جب بھی ہماری امی کھانا کھاتی تھوڑا بہت واک برآمدے میں کرتی ہے، تو سردی بہت تھی، میں نے چادر اوڑھ لیا اور برآمدے میں واک کرتی، تو میں نے اس کو دیکھا یہ دیوار پہ جھانکی اور چھپ جاتی تھی اور پھر جھانکتی، تو میں نے جا کے اس کو سلام کیا اور آواز دی، یہ چھپ گئی تھی لیکن میں نے 2-3 آوازیں دی تو یہ پھر آئی اور وہی دیوار کے ساتھ تھی لیکن پھر جھانکا۔ تو یہی ساری بات تھی کہ وہ اس سے تو بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن امی نے چونکہ دیکھا تھا ایک جن کو تو امی اس کے پیچھے پڑ گئی اور پھر اس جن کو بھی مجبوراً امی سے بات کرنی پڑی۔ تو ہم نے اس سارے کہانی میں کہتے کہ ہم نے امی کو قصوروار سمجھا کہ تم ہی جن کے پیچھے لگی تھی، وہ تمہارے پیچھے نہیں لگا تھا۔ تو پھر مجھے لوگ کہتے کہ آپ اسٹوری کے بیچ میں ہنستی کیوں ہے، تو بھئی ہنسوں گی نہیں تو اور کیا، کچھ لوگ خود ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ اس سے ان کو جو ہے ڈر لگنے لگتا ہے۔ تو یہ اسٹوری تھی، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، بہت مزے کی تھی اور بہت ہارر تھی، میں تو ایسے ہی ہنس رہی ہوں آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لیکن مجھے تو بہت پسند آئی تھی کیونکہ ایسے بہت ساری واقعات ہوئے، میں آپ لوگ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کروں گی کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو اس شخص کی تو کوئی وجود ہی نہیں تھی جس سے ہم بات کر رہے تھے، تو ہمیں کافی ڈر لگتا تھا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔